السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین کرام۔ گفتگو ہو رہی ہے ایمان اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے، جو مفہوم ہم نے اس سے پہلے نہ سمجھ سکے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑی صاحب۔ جی علامہ صاحب، ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ علم، مشاہدہ، قرب، تین باتیں کی تھی۔ بالکل۔ اللہ والے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، متقی کون ہیں، اصلی مومن کون ہیں۔ مجھے علم ہو جائے فلاں چیز کے کھانے سے فلاں بیماری ہو جائے گی، اخبار میں آ جائے، جھوٹی خبر میں بچوں گا یا نہیں؟ یقینی طور پر بھلے سے وہ خبر سچی نہ ہو، بچوں گا، بالکل احتیاط کروں۔ یہاں تو سچی خبر ہے، قرآن اور حدیث سچی خبریں، بے شک۔ نہیں بچل۔ تو والیوم الآخر، ایمان آخرت کے دن پر جس کا ہے اس کو پتہ ہے میں نے جانا ہے، کم سے کم سزا اتنے 1000 سال کی ہوگی۔ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ جو سب سے ہائی پریشر کی ہوتی ہے، اس کی 150 گنا زیادہ، 150 ٹائمز مور، اللہ اکبر، اتنی اس کی تپش ہوگی۔ معمولی سی اگر دیا سلائی یا آپ کو ذرا سی لگ جائے، جھلسنا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی اتنی زیادہ۔ علم ہے پھر بھی میں نہیں ڈر رہا ہوں، تو پھر ایمان کیسا؟ تو جس طرح اللہ کو ہم نے بتمام و کمال ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتمام و کمال ماننا ہے، ہمیں آخرت کے دن کو بھی ماننا ہے۔ بالکل۔ تو جب میں مانوں گا میں ڈروں گا۔ بعض لوگ، اب دیکھیں نا، بچے کو علم نہیں ہے، حالانکہ سانپ سے کھیل رہا ہے، اس کے سامنے سانپ آ جائے، ہل رہا ہے، وہ تو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل یہی کوشش کرے گا۔ ایک آدمی پورا، وہ باپ ہے 40 سال کا، وہ 6 مہینے کا بچہ نہیں ڈرا، 40 سال کا باپ ڈر گیا۔ کیوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ بالکل فرق ہوا نا؟ یقینی طور پر۔ اتنی بات جاننے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ سمجھدار اور عقل مند کہلانے کے لائق ہیں، بالکل ہیں۔ تو پھر ڈرنا چاہیے۔ جو نہیں ڈرتے ہیں پھر وہ کہاں سے کہلانے کے لائق ہیں؟ تو والیوم الآخر کا مطلب جو قیامت کو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ بے شک۔ پھر وہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی طرف جائیں گے، اکڑیں گے نہیں، شرمندہ ہوں گے۔ غلطی ہو جائے گی، شرمندہ ہوں گے، خطا ہوگی، تو یہ ماحول اچھا رہے گا۔ جب ڈر ہوتا ہے نا، انسان بچتا ہے۔ اب ٹریفک کے قوانین ہیں، سنبھل کے چل رہا ہے۔ دوسرے ملک میں گئے اور زیادہ سخت ہیں، اور زیادہ سنبھل کے، ورنہ نکال دیا جاؤں گا۔ بالکل ایسی۔ تو ہم بچتے ہیں۔ آپ کے ہاں جہاں جہاں بھی جائیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں پر پنپ سکیں، آسانی سے رہ سکیں۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے۔ میں ایمان کے بعد عمل صالح اسی وقت عبادت کا درجہ پا سکے گا، اور مجھے اس کا اجر مل سکے گا کہ میرے ایمان کا تقاضا یہ ہو کہ اس کی پختگی ہو اور مجھ سے وہی ظاہر ہو۔ بالکل۔ میں اندر سے ڈر رہا ہوں گا، میں کبھی گناہ پہ راضی نہیں ہوں گا۔ بے شک۔ تو یہ اندر یقین، اور جب مجھے یقین ہو جائے مثال کے طور پر کہ گورنمنٹ کو کیا پکڑ سکے گی، کیا نہیں ہوگا، میں کرتا رہوں گا جو کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح۔ تو گورنمنٹ کی نظروں سے بچ سکتا ہوں میں، پولیس کی نظروں سے بچ سکتا ہوں، فوج کی نظروں سے بچ سکتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے تو نہیں بچ سکتا۔ بے شک۔ اور جب مجھے پتہ ہے اللہ دیکھ رہا، مثلاً دیکھیے نا رمضان میں آپ کو پیاس لگی ہے، اکیلے ہیں آپ کلی کرتے ہوئے، جو کرولی کرتے ہیں گاگل، بہت احتیاط کے حلق سے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ بالکل۔ دوسرا بندہ نہیں دیکھ رہا، مگر جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ بالکل۔ تو یہ والیوم الآخر، یہ ایمان مجھے گناہوں سے بچائے گا، ماحول بہتر ہوگا، میں ڈروں گا، بچوں گا۔ تو ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ والقدر خیرہ وشرہ، قدر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے، ایک ہے اس کی رضا، ایک ہے مشیت۔
دونوں میں فرق ہے. بالکل. ولا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ اس بات پہ راضی نہیں کہ اس کے بندے کفر کریں. یہ مشیت ہے. ماشاء ہمیں کہا گیا کہ ہم تقدیر پر بات نہ کریں. ہماری عقل، ہمارا علم کم ہے، ہم قدرت کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک. احتیاط. اور آج کل بحثیں ہوتی ہیں اور اس بحث میں منہ سے غلط لفظ نکل جاتے ہیں، ایمان ضائع ہوتا ہے. جی وہ بچہ تھا جوان، اس کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا، یہ بوڑھا بیکار پڑا ہوا تھا، ہم سے ایسے جملے نکل جاتے بالکل. ہیں. یہ بے احتیاطی. وہ جو ظالم تھا وہ بچا ہوا ہے اور مظلوم جو ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، وہ جناب چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے منہ سے یہ جملے نکلتے اسی ہیں. طرح. بالکل. ہمیں نہیں معلوم میں نے اپنا جواب دینا ہے یا میں جس کے لیے پابند ہوں. مجھے حق بات پہنچانی ہے، مگر میں اپنے آپ کو چھوڑ کر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. یہ جو 3 انگلیاں میری طرف تھی، میں نے تو ان کی پرواہ نہیں کی. بالکل. تو ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میرا ایک عجیب سا مزاج ہے، بندہ ہوں میں. کوئی چیز اچھی ہو گئی، وہ میں نے پہنچ گیا تھا وقت پہ، بالکل. میں نے کر لیا. خراب ہو گئی، بری ہو گئی، اللہ کی مرضی ایسے تھی. بری ہو گئی تو اللہ کی طرف لگا دیا، اچھا ہو گیا تو اپنی طرف لگا لیا. اسی طرح. قرآن پڑھو، نبی کی تعلیم موجود ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. بے شک. بے شک. حالانکہ بیمار بھی اللہ کرتا ہے، مگر اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی. تو یوں کہنا چاہیے اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. بے شک. خرابی ہو گئی، جی مجھ سے خطا ہو گئی، ہماری کمزوری. ہم الٹا کرتے ہیں، خرابی ہو گئی اللہ کی طرف لگا دی، اور اچھائی ہو گئی تو اپنی طرف. ہو جی میں نہ پہنچتا نا تو کام ہو گیا تھا. اسی طرح. یہ ہمارا مزاج. تو ایمان والا، میں کہتا ہوں اس ایمان مفصل کو سمجھ لیں نا، ہمارے ماحول کوئی کتنی آسودگی مل جائے. یقینی طور ہم توجہ ہی نہیں کرتے ان لفظوں پہ. اچھی بری تقدیر یہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی. شیطان کو آج مار دے وہ، بالکل. برائی کا خاتمہ، تو پھر عقل کائے کے لیے دی ہے، اختیار کائے کے لیے دیا ہے، ارادہ کائے کے لیے دیا ہے، یا رہنمائی کائے کے لیے دی ہے. بالکل. اے انسان تجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، رہنمائی دی. دیکھیں نا چھوٹی سی آپ ایک مشین لیتے ہیں، اس کے ساتھ مینول ملتا ہے، ہاؤ ٹو یوز، کیسے استعمال کرنا ہے. آپ اس کے مطابق کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو مشین خراب ہو جائے گی. آپ کو رزلٹ ملے گا. بالکل. تو میں انسان، مجھے یہ رہنمائی ملی ہوئی ہے، قرآن پریکٹیکل ملا ہوا ہے، سیرت نبوی، پھر عمل نہیں کر رہا. بالکل. علامہ صاحب گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول. آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام، ایمان اور تقدیر کے حوالے سے بریک سے قبل گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، وہ تقدیر کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. جی علامہ صاحب، آپ تقدیر کے حوالے سے کچھ فرما. بتا رہا تھا نا کہ رضا اور مشیت ہمیں نہیں معلوم. اگر مشیت کو نہیں سمجھا، رضا کو نہیں سمجھا، تقدیر کو نہیں سمجھا اور اعتراض کر لیے، تو یہ جب میں نے مان لیا کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے،
اس کے بعد پھر مجھے اعتراض کی کوئی گنجائش؟ بالکل نہیں. مجھے اپنی زبان قابو رکھنی چاہیے. بالکل. اچھائی اور برائی کے معاملے میں نے آپ کو بتایا انسان کا مزاج. اب میں آپ کو انسان کی عقل بتا دوں. سنی ہوئی باتیں دوہرا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں تازہ کریں اور پہچان لیں. بندہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا. تربوز، واٹر میلن، ہدوانا، حبحب، اس کے نام بتا رہا ہوں بالکل. مختلف زبانوں میں. دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے. اتنا وزنی پھل کسی درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. نرم سی بیل کے ساتھ لگا ہو. انسان تھا، رائے دے دی اپنی. یہ غلط ہے. اس کو کسی درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. آگے بڑھ گیا. باغ آ گیا، سیب کے درخت تھے. اس نے کہا تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، آرام کر لوں. سو گیا. آپ کو پتہ ہے درختوں سے کبھی کبھی پرندے پھل قطر دیتے ہیں، کبھی کوئی خود وہ ہلنے سے گر جاتے ہیں. یہ سو رہا تھا، اس پہ سیب گرا. سیب حالانکہ جب سویا تھا تو کہنے لگا یہ چھوٹے چھوٹے سیب درخت پہ لگے ہیں، وہ اتنا بڑا پھل بیل کے ساتھ. اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا، اس کو وہاں ہونا چاہیے. وہاں ہونا. سو گیا. وہ ایک سیب گرا، ہر بڑھا کے اٹھا فوراً. شکر ہے یہاں تربوز نہیں تھا، بالکل. ورنہ میرا کام ہو جاتا. یہ انسان کیا جانتا ہے؟ یہ جو تھم امپریشن ہے، انگوٹھے کا نشان کیوں لگواتے ہیں کہ پوری دنیا میں دوسرے شخص سے نہیں ملتا. 7.5 ارب کی آبادی ہے، 7.5 بلینز. یہ قدرت میں، تقدیر میں دخل دینا چاہتا ہے. وہ دریا ہوتے ہیں نا، وہ بل کھاتے ہوئے راستے ہوتے ہیں، یہ سیدھا کر دیتے ہیں تو پانی اکٹھا آتا ہے، بہا کے لے جاتا ہے. سیلاب کی قدرت نے کیا کیا نظام. ہم جہاں جہاں بھی دیکھیں نا، پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے زمین کے اندر ہوتے ہیں. بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہم زمین کھود کے کیا کچھ نکال رہے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے. بارود گرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ بھی پھر زلزلے آتے ہیں. اور تو انسان کو اگر واقعی یہ یقین ہو جائے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اس میں اس کی رضا ہے یا مشیت ہے، میں اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے ماننا چاہیے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں حسد کرنا چھوڑ دوں گا. یقینی. یہ جو ہمارے ہاں گرج ہوتا ہے، خام خواہ دوسرے کے خلاف انتقامی جذبات اور یہ وہ، تو یعنی ایمان کا مفہوم جتنا سمجھ آتا جائے گا زندگی آسان ہوتی جائے بالکل. گی. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. بے شک. تو جس دین ملا ہے وہ دین رحمت ہے. بے شک. جو ہم کہتے ہیں نا اسلام میں سلامتی اور ایمان میں امن، یہ واقعی امن کا دین ہے. بے شک. اگر کچھ مسلمان کہلانے والے غلط ہو گئے ہیں تو دین کو نہ کہا جائے غلط، یا پورے سب کو غلط نہ کہا جائے. وہ چند افراد ہیں جو بہک گئے، بھٹک گئے، بگڑ گئے، لیکن یہ دین کا مفہوم، ایمان کا مفہوم سمجھیں. تو والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، دونوں فرمائے ہیں. ہمارے امتحان بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے، بالکل. کبھی وہ سزا ہوتی ہیں، کبھی وہ امتحان ہوتے ہیں، اور کبھی ہمارے درجے بڑھانے کے لیے تکلیف دی جاتی ہے، بالکل. جو ہمیں ہمارے کسی عمل سے نہیں مل سکتی تھی. تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. ایک چیونٹی ہمت نہیں ہارتی. دیوار پہ چڑھتے ہوئے 1 بار گرے، 2 بار گرے، 3 بار گرے. ہم انسان قوت و ارادہ دیے گئے. یہاں تقدیر کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. جی لکھا ہی ایسا تھا. جی بالکل اسی طرح کہا جاتا. ایسا ہی لکھا ہوا تھا جی، میں یہ نہ کرتا تو کیا کرتا. تو میں ایسے شخص سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ لکھا ہی ایسا تھا، کیا تو نے لکھا ہوا پڑھ کے کیا؟ بالکل نہیں.
انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. جتنا ارادہ اور جتنا اختیار ہے اس کے استعمال پر جزا اور سزا ہے. بالکل. اور اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کے لیے قرآن اور حدیث ہے. بے شک. مکمل رہنمائی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا، مکمل رہنمائی، کیا بھلا ہے کیا برا ہے بتا دیا گیا ہے. تو ایک انسان یہ کہے کہ جی تقدیر میں یہی تھا، تو نے اپنے ارادے سے کیا ہے، بالکل اپنے اختیار سے کیا ہے. بھائی ہاتھ دیے، میں نے ابھی حدیث سنائی کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو مجھے اگر ہاتھ میں قلم ہے، میں اسی سے اچھائی بھی لکھ سکتا ہوں، گالی بھی لکھ سکتا ہوں، بالکل سچ بھی لکھ سکتا ہوں، جھوٹ بھی. یہ ہاتھ ہے میرا، میں اس ہاتھ کو محبت سے ملا بھی سکتا ہوں، مکہ بھی بنا سکتا ہوں. اسی ہاتھ میں میں چاہوں تو پھول تھام لوں، اسی میں چاہوں تو خنجر تھام لوں. تو ارادہ اختیار ہے. اور یہ زبان 32 دانتوں میں محفوظ ہو جانے والی آفات زبان، امام غزالی نے احیاء العلوم میں پورا ایک باب چیپٹر لکھا ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. تو میں ایمان کو پہچانوں اگر واقعی مجھے قیامت کے دن پر یقین ہے تو، بالکل کہ میں نے پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہوں میں. ہو سکتا ہے میرے حافظے میں نہ رہے، وہاں سب لکھا ہوا ہے. اور کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے فرشتے میرے اعمال لکھ رہے ہیں. بالکل معلوم ہے پھر کیوں کر رہا ہوں. ایمان کی کمزوری ہے اس کی. یہ بات تو وہی آپ سے جو شروع میں کہا نا، تو جتنا آگاہی بڑھتی جائے گی انسان سنبھلتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا پڑھنے لکھنے سے شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، اور انسان جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آتا ہے کہ پڑھا لکھا ہو تو پھر جرم نہیں کرے گا. تو یہی مطلب ہے. بالکل. بہت شکریہ علامہ صاحب. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ابھی یہ بیان جاری ہے. بالکل انشاءاللہ. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بھی اس کو جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین کرام، پروگرام ایمان اور عشق رسول کے ساتھ اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.